24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 11 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے باغ. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے، اشعار اور نظمیں سن کر دلچسپی لیتے ہوئے لطف اٹھا سکیں. نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں. ہم آواز الفاظ کی درست نشاندہی کر سکیں. مذکر اور مؤنث اسماء کو پہچان سکیں. یہاں لفظ اسماء اسم کی جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے. امالہ کو حروف نے، کو، میں، پر کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کر سکیں. مخصوص ذخیرہ الفاظ کا زبانی املا لکھ سکیں. ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. محترم ٹیچر، میں ابھی ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ تمہید اٹھانے کے لیے پہلا سوال پوچھتے ہیں تو اس پہلے سوال کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اب کلاس میں جا کر پہلے کچھ عام باتیں کرتے ہیں. وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وہ موسم کی بات ہو سکتی ہے، وہ ان کے سفر کی بات ہو سکتی ہے، ان کا حال پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ جو پہلا سوال ہے نا، اس کے لیے بھی آپ ایک ماحول بنائیں گے. ایسا نہ لگے کہ آپ وہ جو گفتگو بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں بالکل ایک بریک سا آ کے تو ایسے لگے کہ اچانک یہ سوال کہاں سے آ گیا. تو آپ گفتگو ایسی کریں گے کہ آپ مثال کے طور پر جیسے یہ پہلا سوال ہے کہ وہ لگے کہ گفتگو میں سے ہی یہ سوال نکل رہا ہے. سوال ہے، کیا آپ کو پودوں کے بارے میں معلوم ہے؟ آپ اس کو کوئی بھی اور الفاظ دے سکتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں آپ کو میں ہی وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں. کیا آپ کو پودوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ پودے بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں؟ اس کا جواب بچوں سے آ جائے گا. بہرحال جواب ایک ہی ہے کہ پودے بڑے ہو کر درخت بنتے ہیں. اسی لیے دیکھیں، چونکہ یہ جواب آپ نے لینا ہے یا دینا ہے، اس کے بعد پھر اگلے سوال میں درختوں کا ذکر آ گیا. درختوں کی کون کون سی قسمیں آپ کو معلوم ہیں؟ اب قسموں سے مراد آپ نام لے لیں. بچوں سے کہیں کہ بھی بتائیں
کس کس درخت کا نام آپ کو معلوم ہے؟ تو ظاہر بات ہے آپ کو تو پتہ ہے درختوں کے نام، نہیں بھی پتہ، اگر کم درختوں کے نام پتہ ہیں تو یہی تو مقصد ہوتا ہے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کر کے جائیں تو آپ 8-10 درختوں کے نام لکھ کے چلے جائیں، اور بچے اگر صرف 2-3 درختوں کے نام بتائیں تو آپ ان میں اضافہ کر کے آپ 8-10 درختوں کے نام بتا دیں۔ پھر سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی پودا یا پودے لگائے ہیں؟ اگر کسی بڑی جگہ پر پھلوں اور پھولوں کے بہت سے پودے اور درخت ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اب بچے تو اندازہ لگائیں گے، عین ممکن ہے کہ کچھ بچے اس کا بالکل صحیح جواب بھی دے دیں۔ مقصد بہرحال یہ ہے کہ آپ اس گفتگو کے آخری سوال کے ذریعے عنوان تک چلے جائیں۔ اسی لیے آخری سوال یہ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی بڑی جگہ پر پھلوں اور پھولوں کے بہت سے پودے اور درخت ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا یک لفظی جواب ہے باغ۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے باغ، تو درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ باغ۔ بچوں نے ایک باغ لگایا، باغ کو اپنے خوب سجایا، کرتے کام وہ باری باری، پودے لگاتے کیاری کیاری، روز خبر وہ اس کی لیتے، وقت پہ کھاد اور پانی دیتے، رنگ برنگے پھول مہکتے، پھل بھی میٹھے میٹھے آتے، جو بھی بچہ محنت کرتا، وقت مزے سے اس کا گزرتا۔ محترم ٹیچر، میں نے اس نظم کی قرأت سے پہلے جو جملہ اسکرین پہ بھی آپ نے دیکھا اور میں نے بولا کہ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ اب یہ جو بحر اور لے دو چیزیں ہیں وہ نظم خوانی میں بہت اہم ہے۔ میں اس نظم میں سے 2 الفاظ کی مثال لیتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شاعری میں بعض اوقات کسی لفظ کو ہم نثر میں تو شاید اور طرح پڑھ جاتے ہیں مگر نظم کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہاں 2 الفاظ میں نے جیسے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں نظم کا متن۔ ایک تو دوسرے شعر میں دوسرا مصرع جو ہے، پودے لگاتے کیاری کیاری، آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ جو پودے ہے اس کو ہم نثر میں اتنا مختصر کر کے نہیں پڑھتے، پودے کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے اس کو ذرا جلدی میں پڑھا۔ پودے لگاتے، ویسے ہم کہتے ہیں پودے، یہاں ہم نے کہا پودے، پودے لگاتے کیاری کیاری۔ یہ ہم نے نظم کی بحر کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اس طرح پڑھا۔ اور دوسرا لفظ آخری شعر کا آخری لفظ ہے، وقت مزے سے اس کا گزرتا، ویسے ہم پڑھتے ہیں گزرتا، یہاں ہم تیزی سے ذرا پڑھ گئے گزرتا، وقت مزے سے اس کا گزرتا۔ تو یہ ہے بحر کا خیال رکھنا۔ اور لے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کے کیو آرس میں کہ لے کا مطلب ہوتا ہے سر، اس میں ایک موسیقیت سی نظر آئے آپ کو جس کو آپ لطف اندوز جس سے آپ ہوتے ہیں۔
طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے۔ تلفظ کے لحاظ سے صرف ایک لفظ قابل ذکر ہے اور وہ ہے رنگ برنگے۔ باقی نظم میں کوئی ایسا لفظ مجھے نظر نہیں آیا جس کا خاص طور پر تلفظ کے لحاظ سے ذکر کیا جائے۔ یہ ایک لفظ مجھے ملا۔ دیکھیں، یہ لفظ جو رنگ برنگے ہے، اس کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں رنگ برنگے، یعنی بے کے اوپر زبر کے ساتھ، جبکہ درست تلفظ اس کا ہے بے کے نیچے زیر اور پڑھا جائے گا رنگ برنگے، برنگے نہیں، رنگ برنگے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ بچوں میں درست لہجے آواز کے ساتھ، آواز کے صحیح زیر و بم اور وزن کے ساتھ شعر خوانی کی صلاحیت پیدا ہو۔ میں کافی باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اور کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ اشعار پڑھتے ہیں تو پھر لگے کہ آپ اشعار پڑھتے ہیں، اور اس میں اگر آپ بحر اور لے کا خیال رکھیں گے تو پھر قدرتی طور پر وہ سننے والا بھی اس سے لطف اندوز ہوگا۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ خوب، اچھی طرح۔ اب یہ دیکھنے میں عام سا لفظ لگتا ہے، خوب، معنی اس کے بہرحال اچھی طرح کے ہی ہیں، لیکن آپ اگر تیاری کر کے جائیں گے تو پھر خوب لفظ کے دیگر استعمال بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ معنی کے ساتھ ساتھ بچوں کو خوب کے دیگر معنی بھی بتائیں گے، یعنی لغوی کے ساتھ ساتھ ان کو مجازی معنی بھی بتائیں گے۔ اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں ان کو کہ دیکھیے، یہ لفظ خوب سے ایک اور لفظ خوبی بنا ہے۔ کیاری، پودوں کی چھوٹی جگہ۔ آپ موازنہ کر سکتے ہیں باغ کے ساتھ کہ کیاری ایک چھوٹی سی ہے، جیسے گھروں کے باہر چھوٹی چھوٹی کیاریاں لوگ بنا لیتے ہیں جن میں پھول وغیرہ پودے وہ لگا دیتے ہیں تاکہ سبزہ اچھا لگے۔ تو چھوٹی جگہ ہے اگر تو وہ کیاری ہے، اور اگر بڑی جگہ ہے تو وہ باغ بن جائے گا۔ خبر لینا، حال دیکھنا یا حال پوچھنا کسی کا۔ اب دیکھیے، خبر لینا کہ ایک اور معنی بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کی شکایت اگر آپ کو موصول ہو اور آپ شکایت کرنے والے کو پھر کہتے ہیں کہ اچھا، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اب اس معنی میں جب آپ خبر لینے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا حال تو نہیں نہ پوچھتے، پھر تو شاید آپ اس کو جا کے ڈانٹتے ہیں کہ بھئی تم نے کیا کیا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ جب بچوں کو مختلف الفاظ کے معنی بتائیں تو پھر صرف ایک معنی پر اکتفا نہ کریں، ان کو دیگر معنی بھی بتائیں۔ کوئی اگر محاورے کے طور پر لفظ کسی محاورے میں استعمال ہوتا ہو اور وہ آسان ہو، چونکہ دوسری جماعت کی بات ہے، تو آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ کھاد، کھیتوں میں ڈالا جانے والا مواد جس سے فصل اچھی ہوتی ہے۔ وہ مواد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ گوبر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ صنعتی سطح پر تیار کردہ مواد بھی ہو سکتا ہے۔ رنگ برنگے، مختلف رنگوں کے،
مہکتے، خوشبو دیتے۔ اب دیکھیں، مہک لفظ صرف مہک اگر ہے تو اس کے معنی ہیں تو خوشبو، مگر مہک اور خوشبو یہ دونوں لفظ جب الگ الگ بولے جاتے ہیں تو آپ کو ایک نا فیلنگ آتی ہے۔ پھر فیلنگ خوشبو کی شاید اور ہے، مہک کی اور ہے۔ میں تو شاید یہ سمجھوں گا کہ خوشبو میں تو شاید وہ خوشبو بھی شامل ہے جس کو ہم فریگرنس کہتے ہیں، جو ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں کپڑوں پر۔ مہک جو ہے اس میں غالباً سورس کا بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا۔ مہک تو آپ کو آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ بچوں کو پہلے شعر کا مطلب سمجھاتے ہوئے بتائیں کہ باغ لگ تو جاتا ہے مگر اس کو سجایا کیسے جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، شعر ہے کہ بچوں نے ایک باغ لگایا، باغ کو اپنے خوب سجایا۔ اب جب بچوں کو اس شعر کی تشریح کر کے سمجھانا چاہیں گے تو پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ باغ لگانے اور باغ کو سجانے میں فرق کیا ہے۔ باغ تو پودے آپ نے لگا دیے، اس کی کیاری شیاری بنا کے جو بھی ہے، زمین کو صحیح کر کے اس کو نرم کر کے آپ نے بیج ڈالے، یا آپ نے نرسری سے چھوٹے پودے لا کے تو ان پودوں کو لگا دیا، سارے پودے لگ گئے۔ اب باغ لگ تو گیا، یہ ہے لگنے کی سینس، لگ گیا باغ۔ اب آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ باغ لگانا کافی نہیں ہے، اب اس کو سجانا بھی ہے۔ دیکھیں آپ سجاتے کیسے، کہ جب پودے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کی کٹائی بھی کرتے ہیں۔ آپ پودوں کے نیچے کی جو زمین ہے اس کو صاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ بغور دیکھتے رہیں کہ ان پودوں کو کوئی کیڑا تو نہیں لگ رہا۔ آپ شاور سے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ پودوں کو دھویا جائے، وہ صاف رہیں، ان پر مٹی نہ پڑی رہے۔ آپ ان کو تراشتے ہیں، اور یہ ہے طریقہ باغ کو سجانے کا۔ اور پھر آپ بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کوئی کام شروع کرنے اور اس کو بہتر طریقے سے جاری رکھنے میں یہی فرق ہے۔ اب اگلا شعر جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ بچوں کو اس طرح بتا سکیں، وہ یہ ہے کہ روز خبر وہ اس کی لیتے، وقت پہ کھاد اور پانی دیتے۔ بچوں کو بتائیں کہ باغ کی روز خبر کیوں لی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ پودے لگاتے ہیں یا باغ لگاتے ہیں، پھر وہ عادتاً روزانہ جا کے دیکھتے ہیں کہ پودوں کا کیا حال ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جو آپ بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔
کہ پودے چونکہ جاندار ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ روزانہ پودوں کے پاس جاتے ہیں، پودوں کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، ان کو آپ دھوتے ہیں، ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پودوں کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری خبر گیری ہو رہی ہے، ہماری دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اور جو میں دلچسپ بات میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور یہ تجربہ کیا کسی ملک کے کسی شخص نے، کہ اس نے 2 مختلف کیاریاں بنائیں، دونوں میں پودے لگائے ذرا فاصلے کے ساتھ، اور ایک کیاری جو تھی وہ اس کے پاس جا کے موسیقی کا اہتمام کرتا تھا، کوئی ساز بجاتا تھا۔ اب یہ ہے تو ناقابل یقین بات، لیکن آپ یہ بچوں سے اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ تو کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ جن پودوں کو وہ موسیقی سنایا کرتا تھا، ان کی پرورش اس کیاری کے پودوں سے بہتر ہو رہی تھی جو ذرا فاصلے پر تھے اور جن کو موسیقی نہیں سنائی گئی تھی۔ سو یہ ہے کہ روزانہ آپ باغ کی خبر کیوں لیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں کو پھر کھاد کے بارے میں بتائیں کہ اس سے باغ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ کھاد کے ساتھ ساتھ پانی کی ضرورت پر بھی بات کریں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم نے باغ لگا دیا مگر اس کے بعد اس کی خبر نہ لی کہ پودے سوکھ رہے ہیں، انہیں پانی مل رہا ہے یا نہیں، انہیں کھاد کی ضرورت ہے کہ نہیں، ان کو ہم پودوں کو نہلاتے ہیں یا نہیں، ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں کہ نہیں، تو ظاہر بات ہے پھر پودے تو سوکھ بھی سکتے ہیں، مرجھا سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اہم بات ہے کہ باغ لگانے کے بعد اس کی روزانہ کی بنیاد پر خبر گیری ضروری ہے۔ آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے بچوں کو بتائیں، میں شعر پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ جو بھی بچہ محنت کرتا، وقت مزے سے اس کا گزرتا۔ محنت سے مراد یہاں باغ پر محنت ہے، کہ جو بھی بچہ باغ کو اپنا وقت دیتا ہے۔ ویسے تو یہاں سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے جو آپ بچوں تک پہنچا سکتے ہیں، کہ محنت کسی بھی کام پر کی جائے اس کے نتائج اچھے ہی ہوں گے، لیکن باغ پر اگر آپ محنت کریں گے، روزانہ وہاں جائیں گے، پودوں کی خبر گیری کریں گے، تو اس سے آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ یعنی جو شخص محنت کرے گا باغ پر، اس کا اپنا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ دیکھیں وہاں کی فضا اچھی ہوگی، سبزہ ہوگا۔ آپ یہ بات بچوں کو بتاتے ہوئے انہیں ان کے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبزے کو دیکھنا آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ اس بات کو ایک اور بات کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اگر کسی کی آنکھ کا آپریشن ہو تو اس کے بعد اس کی آنکھ پر سبز رنگ کی ہی پٹی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ سبزہ دیکھنا آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر پودے جہاں ہیں، درخت جہاں ہے، باغ میں آکسیجن بھی باقی جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔
اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ یہاں ہم صرف امالہ کی سرگرمی پر بات کریں گے۔ صفحہ نمبر 77 ہے، اور زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ امالہ کو حروف نے، کو، میں، پر کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ بچوں کو بتائیں کہ کسی لفظ کے آخر میں الف کی آواز کو بڑی یہ میں بدلنے کو امالہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک لفظ ہے، اس کا ذرا زیادہ استعمال کر کے بچوں سے بھی کہلوا کر وہ 10-15 دفعہ امالہ امالہ کہیں تاکہ ان کی زبان پر چڑھ جائے۔ پھر ان کو سمجھائیں کہ امالہ کب بنتا ہے، امالہ کس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر الف ہے تو اس کو حسب ضرورت اس کی آواز کو بڑی یہ میں بدلنے کو امالہ کہتے ہیں۔ مثلا بندہ ہے، بندہ تو خیر ہے پر ختم ہوتا ہے، لڑکا ہے تو اس سے آپ لڑکے بناتے ہیں۔ ہے پر بھی وہ ہے بھی اگر ہے تو اس کی آواز تو الف کی ہے نا، چونکہ یہ نہیں اس میں کہا گیا کہ آخر میں صرف الف کا استعمال ہو، الف کی آواز ہو۔ بندہ ہے تو اس میں بھی الف کی آواز ہے، مدرسہ ہے تو الف کی آواز ہے آخر میں، لڑکا ہے تو اس میں تو بہرحال دونوں طرح سے الف ہے۔ تو ہم جب جملے میں استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ، ایک بندے نے لڑکے سے مدرسے کا راستہ پوچھا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کچھ تحریریں ایسی پڑھی ہوں گی جن میں شاید لکھنے والے کو امالہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اس کو الف یا ہے کے ساتھ ہی استعمال کر جاتے ہیں، جبکہ جملے کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہے یا الف کو بڑی یہ سے بدل دیں۔ مثلا اگر یہ جملہ اگر اس طرح ہے کہ فلاں شخص نے ایک واقعہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس واقعے نے اس پر بہت گہرا اثر کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پہلا جملہ ہے کہ کسی نے ایک واقعہ پڑھا، تو وہ دوسرے جملے میں بھی امالہ کا استعمال نہیں کرتے، اور اس کو لکھنے میں اس واقعہ نے اس پر بہت گہرا اثر کیا لکھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک مستند بات ہے محترم ٹیچر، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اس طرح کی صورت میں واقعہ سے واقعے بنانا بالکل درست ہے۔ تاہم بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ بعض الفاظ کا امالہ کرنا درست نہیں۔ مثلا راجا سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ راجے نے کہا، راجا نے کہا، بابا نے کہا، نانا دادا وغیرہ انہوں نے کہا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ